بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صحیح بخاری شریف میں آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع ہے حدیث مبارکہ کب سے لکھنا شروع کی گئی۔ عام طور پہ منکرین حدیث جو حدیث کو شریعت میں حجت نہیں مانتے، عام طور پہ ان کا یہ اعتراض سنا گیا ہے کہ جی حدیثوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ 250 سال بعد میں لکھنا شروع کی گئی۔ یہ خالصتاً جھوٹ ہے کہ احادیث کو 250 سال بعد لکھنا شروع کیا گیا ہو۔ یہ خالصتاً کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور افتراء ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی احادیث کو لکھنا کبھی تو یوں کہ اپنے قوت حافظہ کے اعتبار سے اس کو محفوظ کر لیتے، پھر ان کو لکھ لیتے، اور کبھی صورتحال یوں کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو کوئی بیان، تقریر اور لیکچر عطا فرمایا، تو کوئی دور دراز کا آیا ہوا مسافر مسلم کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں دور سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، آپ ارشاد فرمائیں کسی اپنے غلام کو جو آپ نے آج خطبہ دیا ہے یہ مجھے لکھ دیں تاکہ لکھا ہوا میں اپنے ملک میں بھی لے جاؤں۔ تو کبھی یوں لکھا گیا، تو کبھی سرکار علیہ السلام کے حکم سے احادیث کو لکھا گیا۔ تو معلوم ہوا ہماری ان چند باتوں سے، باقی ساری گفتگو دلائل انشاءاللہ اس کو وضاحت سے پیش کریں گے، چند باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بولنا، خواہ منکرین حدیث بولیں یا قائلین حدیث بولیں، حدیث کو نہ ماننے والے کہیں یا حدیث کو ماننے والے کہیں کہ حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئیں، یہ کئی مسلمان بھی میں نے دیکھے ہیں اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، وہ مسلمان جن کو شاید اپنے طہارت کے مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، جب کوئی حدیث اپنے معمول کے خلاف آ گئی، کیا کریں حدیث کو، یہ تو 250 سال بعد میں لکھنا شروع کی گئی۔ تو سرور دو جہاں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ سرکار علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیا ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ اب اس پر ہم آپ کو احادیث مبارکہ سے ہی دلائل انشاءاللہ الرحمن پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جس کتاب سے اس اپنے مسئلے پر حوالہ پیش کرنا چاہیں گے، کتاب کا نام صحیح بخاری، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری۔
حدیث کا نمبر ہے 112. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 112. بخاری شریف میں صفحہ نمبر ہے 12، فقط 12. اور جس کا صفحہ میں نے آپ کو لکھوایا یہ چھپی ہے مکتبہ دارالسلام ریاض السعودیہ سے، دارالسلام ریاض السعودیہ سے. یہ الکتب الستہ کے نام سے جو سیاستہ 6 کی 6 کتابیں ایک ہی جلد میں دارالسلام نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. پورے ورلڈ میں یہ اعزاز دارالسلام ریاض سعودیہ کو ہے کہ انہوں نے پوری سیاستہ ایک ہی جلد کے اندر چھاپی ہے. اس بخاری سے میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 12. اکیلا 12. صفحہ نمبر کیا ہے؟ اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے باب بھی لکھ لیں. ممکن ہے جس کتاب سے ہم نے حوالہ پیش کیا کسی اور کے پاس مکتبہ اور ہو تو صفحہ تبدیل ہو جائے گا. صفحہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. تو کتاب العلم، کتاب العلم جو بخاری میں مختلف چیپٹرز ہیں ان میں سے کتاب العلم ہے. اور پھر کتاب العلم کے تحت امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ باب و کتابت العلم، علم کو لکھنے کا باب، علم کو لکھنے کا باب. اب ریفرنس یاد ہو گئے؟ کسی ایک سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتا سکے گا. مثلا میں یوں کہوں کہ فلاں بتائے، چلو عثمان ہی بتائے. کس کتاب سے ہم پہلا حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بخاری شریف. کتاب بخاری شریف میں کتاب کا نام کیا ہے آگے؟ کتاب العلم. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اور دارالسلام سے جو الکتب الستہ میں بخاری ہے اس کا صفحہ 12 ہے. اب غور کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ کیا ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث بڑی طویل ہے، بہت زیادہ طویل ہے. میں اس حدیث پہ کلام نہیں کروں گا. انشاءاللہ جب احادیث کا باب شروع ہوگا اس میں یہ حدیث جب آئے گی اس پہ کلام. مختصر آپ کو بتانا یہ ہے کہ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خطبہ دیا. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مکہ شریف کو سرکار علیہ السلام نے فتح فرمایا تھا. جس دن مکہ کو کیا فرمایا تھا؟ فتح فرمایا تھا. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے احکامات بیان فرمائے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات سے فارغ ہوتے ہیں، وہ احکامات کیا ہیں؟ جب ہم بخاری کی حدیث کو شروع کریں گے، اس باب میں آئیں گے تو مفصل انشاءاللہ آپ کو میں عرض کروں گا، ورنہ یہ پورا گھنٹہ اسی ایک حدیث پہ شاید حدیث پوری نہ ہو سکے، پھر اصل موضوع رہ جائے گا. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ دیا، بیان فرمایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں اب حدیث کا جملہ ہے فجاء رجل من اہل الیمن، فجاء رجل من اہل الیمن. تو سرکار علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ موقوف فرمایا تو ایک شخص آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آیا. تھا کہاں سے؟ من اہل الیمن، وہ یمن کا رہائشی تھا. کس ملک کا رہائشی تھا؟ وہ یمن کا رہائشی تھا. فقال، تو وہ عرض کرنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ابھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے
جو آپ نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے جو بیان ارشاد فرمایا ہے، آپ یہی سارا بیان، یہی خطبہ مجھے لکھ کے عطا فرما دیں، مجھے لکھ کے عطا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس سوال پر جو جملہ ارشاد فرمایا، فقال اکتبوا، سرکار نے اپنے غلاموں کی طرف نسبت کی، فقال اکتبوا، صحابہ کو فرمایا اے میرے غلاموں، اس سائل کو جو ابھی میں نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس کو لکھ کے دے دو، وہ اس کو کیا کر کے دے دو؟ لکھ کے دے دو۔ اب غور کرو، لوگ کہتے ہیں کہ 250 سال بعد احادیث کو لکھنا شروع کیا گیا، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم میں حدیث نمبر 112 میں رسول اللہ حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو ابھی میں نے احادیث بیان کی ہیں نا، جو احکامات بیان کے، جو سرکار فرمائے وہی حدیث ہے نا۔ فرمایا جو ابھی میں نے تمہیں لیکچر دیا ہے صحابہ، کیونکہ یہ یمن کا رہائشی ہے، یہ کہاں کا رہائشی ہے؟ یمن کا، تو اس نے اپیل کیا ہے کہ یہ خطبہ مجھے آپ لکھ دیں، تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو یہ سارے احکامات کیا کر دو؟ لکھ دو۔ اب غور کرو، کہاں لوگوں کا اعتراض، کہاں لوگوں کا اعتراض کہ 250 سال بعد میں کتب احادیث لکھی گئیں، کتنے سو سال بعد؟ اور کہاں رسول اللہ کی یہ بخاری کی حدیث مبارکہ کہ ابھی سرور دو جہاں خود تشریف فرما ہے، ابھی سرور دو جہاں خود ظاہری طور پہ تشریف فرما ہے، اور حدیث مبارکہ کو لکھنے کا حکم ادا فرما جا رہا ہے، حدیث مبارکہ کو لکھنے کا۔ اب غور کریں، یہ بخاری میں کون سی حدیث تھی نمبر کے اعتبار سے؟ امام بخاری نے 112 نمبر حدیث کے علاوہ 112 نمبر حدیث کے 8 مقامات پر اسی حدیث کو بار بار نقل فرمایا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ اور ایک ہو گیا یہی مقام، تو ٹوٹل پوری بخاری میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ حدیث لکھو۔ کیا حکم عطا فرمایا؟ حدیث لکھو۔ یہ حدیث پوری بخاری میں کتنی بار امام بخاری نے نقل کی ہے؟ 9 بار، 8 مرتبہ اس کے علاوہ ہے، 8 مرتبہ 112 کے علاوہ ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے حکم سے حدیث کو لکھا جا رہا ہے، اور امام بخاری جیسا محقق اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کتنی بار نقل فرماتے ہیں؟ مختلف مقامات پر 9 مرتبہ۔ اب میں فقط آپ کو احادیث کے نمبر لکھوانا چاہوں گا، کہاں کہاں جو لکھا وہاں حدیث کا نمبر کیا ہے۔ ایک مقام پہ تو حدیث کا نمبر کیا لکھا ہے آپ نے؟ دوسری جگہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح میں اور مقامات پہ جہاں جہاں لے کر آئے، حدیث کا نمبر غور کریں۔ امام بخاری نے ایک جگہ اس کو نقل فرمایا 2434، حدیث کا نمبر ہے 2434، اور دوسرے مقام پہ آپ نے نقل فرمایا 6880، 6880۔ اصل میں بات کو ذرا غور سے سنیں، یہ 8 مقامات پہ بتانے والی بات مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ وہ دوسری حدیث آ رہی ہے بخاری کی جس کو امام بخاری نے 9 مقامات پہ نقل کیا ہے۔
اس کو 3 جگہ نقل کیا. اس حدیث کو کتنے مقام پہ؟ 3 مقامات پہ نقل کیا ہے. ایک یہی حدیث نمبر 112 اور دوسرا حدیث نمبر 2400 اور تیسرا مقام 6880. اب غور کریں، سرکار حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو کیا کرو؟ لکھو. اور امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتنے مقامات پہ لے ہے؟ 3 مقامات پہ لے ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو لے ہے. حدیث کا نمبر ابتداء 111. کتنا ہے؟ 111. صفحہ یہی ہے، باب یہی ہے، باقی سب کچھ یہی ہے. حدیث کا نمبر، یہ دوسرا حوالہ پیش کروں. حدیث کا نمبر کتنا؟ 111. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک صحابی نے عرض کی، حل عندکم کتاب؟ قال لا الا کتاب اللہ. کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، لا الا کتاب اللہ. ہاں، میرے پاس جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. میرے پاس کیا ہے؟ فقط قرآن مجید ہے. اس پر ایک بہت طویل کلام ہے اسی جملے پر، شیعہ کا رد ہے اسی جملہ پر، لیکن وہ اپنے مقام پہ آئے گا. لیکن وہ اپنے کہ وہ اس حدیث سے کیا ثابت کرتے ہیں، جبکہ مولا کائنات اس حدیث سے کیا ثابت کر رہے تھے، یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گا. پھر آپ نے فرمایا، ہاں البتہ او ما فی ہذہ الصحیفہ، آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پاک بھی مختلف مقامات پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اس صورت میں قرآن پاک نہیں ہوتا تھا لکھا ہوا جو اس وقت ہمارے پاس ایک ہی جلد میں موجود ہے. تو اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک لکھا ہوا کاغذ پیش کیا. فرمایا، ہاں میرے پاس یہ ہے، اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کچھ احکامات میں نے لکھے ہوئے ہیں. اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کچھ میں نے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ احکامات میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ کون کون سے احکامات ہیں؟ جب ہم اس حدیث پہ انشاءاللہ حدیثیں پڑھتے ہوئے آئیں گے اس وقت عرض کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ کے ظاہری حیات کے زمانے کے صحابی رسول ہے کہ نہیں ہے؟